اس لیے جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسی بالکل مٹھی جی سبحان اللہ کہہ دینے بس ہے۔ جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو مٹھا مٹھا آہستہ سے استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ تو استغفار ہوتی ہی نہیں، کیا خیال ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ جنت میں اس کو جنت کے پھل بھی عطا فرمائیں گے کھانے کے لیے، اور اللہ جنت کے محل بھی اس کو عطا فرمائیں۔ کھانا کھلانا چاہیے، بولو یارو، کھلانا چاہیے۔ چلو میں آپ کو کھلانے کے بارے میں نہیں کہتا کہ کھانا کھلاؤ، چلو پانی پلا دو کیا کرو، گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا کرو بھائی، پانی پلا دو۔ پچھلے جمعے میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی تھی کہ میں سارے حضرات سے کہوں کہ یار ایسا کرو، پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرو کہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں، چلو چینی دی بوری اگر آ جائے 2-4 ٹب لے کے ایتھے اپنی مسافر خانے چ کسی بچے دے ذمے لا دیے 2-4 دے، چلو اتنے جناب شربت بنا کے لوگوں کو پلا دیں، سارے نو ثواب مل جائے۔ لیکن میں پھر رک گیا، میں نے کہا یار پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ پانی پلانا چاہیے، بولتے نہیں یار، پلانا چاہیے، پھر پیسے اکٹھے کرنے چاہیے ہیں۔ چلو پھر آج ایسے کرنا، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو یہ جمعے کی نماز کے بعد یہ پیسے اکٹھے کریں، مجھے دے دیں یا کوئی ساتھی حامی بھر لے، وہ سارے اکٹھے کر لیں، جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ میں بھی حصہ ڈالوں گا، میں بھی حصہ ڈالوں گا اپنی طرف سے، میں بھی حصہ ڈالوں گا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مولوی نہیں کسی کا چیز حصہ پاندے، ہے نا کہ مولوی نہیں کھلا کے راضی۔ الحمدللہ اللہ نے سعادت بخشی ہے، اللہ نے ایسے بڑوں کی سرپرستی ہمیں نصیب فرمائی ہے، ایسی بڑوں نے تربیت کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جیب میں اگر کچھ بھی نہ ہو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اگلے بندے کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ ہونا چاہیے بھائی، اللہ کرے موسم کچھ تبدیل ہو رہا ہے، موسم کچھ تبدیل ہو رہا ہے، اللہ کرے جلدی تبدیل ہو جائے، گرمی کی شدت ٹوٹ جائے۔ لیکن گرمی کی شدت میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے جنت مانگیں، جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس گرمی کی شدت کو توڑ دے، اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما دے، اللہ نفع والی فائدے والی بارش، نقصان سے خالی بارش ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے بندوں کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ اپنے مخلوق کے حال پہ رحم فرماتے ہوئے اللہ اپنی طرف سے رحمت والی، فضل والی، عافیت والی بارش کا نزول فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی کیا فرمایا؟ بھوکے کو، بولے بھوکے کو، یہ سبق یاد کر لیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا پیاسوں کو پانی پلانا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں بھی یہ تعلیم سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مانگا ہے اپنے اللہ سے مانگا ہے۔ کس سے مانگا ہے بھائی؟ پیارے آقا مسجد میں تشریف لے گئے، نفل پڑھے، دعا کر کے واپس گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا کچھ آیا؟ یا رسول اللہ نہیں آیا۔ پھر واپس چلے گئے، پھر نکل گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے، کچھ آیا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اسی دوران میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ انہوں نے حال احوال لیا، پتہ چلا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، واپس تشریف لے جاتے ہیں، آٹا ہے، کھجوریں ہیں، کچھ گوشت بنا ہوا، یہ ساری چیزیں لاتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں وہ دے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ہو کر واپس گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اب حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ آیا؟ یا رسول اللہ ہاں آ چکا ہے، اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے۔ کیا آیا؟ کون لے کے آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا
वाक़या सुना दिया। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जाते हुए तो आयशा को कसम देकर गए कि आइंदा से आपको कसम है जब भी कोई ऐसा मामला पेश है मुझे ज़रूर इत्तला करने। प्यारे आका सल्लम घर तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब पूछा आ गया कौन लाने वाले हैं, हज़रत उस्मान। वो सारा जब खाना वगैरह देखा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे नहीं, अभी घर में तशरीफ नहीं लाए, घर में बैठे नहीं, अभी खाना तनावल नहीं फरमाया, चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया। उन्हीं पाँव दोबारा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए और जाके अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा क़द रज़ीतु अन उस्मान फ़र्ज़ अन्हु और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हो चुका हूं, तू भी राजी हो जा। यहां एक बात कहूं, दुआ करवाई जाती है या दुआ ली जाती है? बोलो बोलो, दुआ ली जाती है। हम काम ऐसा करें कि अगला बंदा मजबूर हो के हमें दुआ दे। क्या कहते हैं? दुआ करवा, अच्छी बात है, दुआ करवाई भी जा सकती है। किसी बड़े बुजुर्ग से मिले जी दुआओं की दरख्वास्त, अच्छी बात है। किसी आलिम दीन से मिले जी अस्सलाम वालेकुम, दुआओं की दरख्वास्त, मुलाकात हुई है, हाँ जी। किसी अपने बड़े से मिले, वालिदैन से मिले, अपनी माँ से मिले, अपने बाप से मिले, किसी भी नेक आदमी से मिले, उसे दुआओं की दरख्वास्त करना ये नाजायज़ नहीं है। दरख्वास्त की जा सकती है, दुआ करवाई जा सकती है, लेकिन असल जो हकीकत है वो ये है कि दुआ लेना। क्या है? दुआ लेना। क्या कि अमल कोई ऐसा किया जाए जिसकी वजह से अगला बंदा ऑटोमेटिकली आपके लिए हाथ उठाए, जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान के लिए हाथ उठाए। भूखों को खाना, याद कर लें, भूखों को खाना के, नंबर 2 प्यासों को, और तीसरे नंबर पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे दुनिया से ये चीज़ पसंद है कि अल्लाह का कुरान हो और उस्मान की ज़बान हो। कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक की तिलावत अल्लाह सानों भी नसीब कर दे। हम बड़े, मैं कहता हूँ अपने आप को शामिल करके, हम बहुत बड़े ज़ालिम हैं इस हवाले से। हम नहीं कुरान की तिलावत करते, नहीं करते। जितना भी हम जनाब शोर कर लें, जितने भी तरगीब दे लें, कुछ भी हो जाए, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। मोबाइल देखना हमारे लिए फर्ज और वाजिब की हैसियत इख्तियार कर गए। सलाम बाद में फिरता है, पहले जेब से मोबाइल निकल आता है, कितने कबूलियत है, मैसेज तो नहीं आ गया। नमाज के अंदर भी दुनिया से राब्ता नहीं कटता हमारा है। फोन करने वाले को भी नमाज के औकात का पता नहीं। जो नमाज में खड़ा है उसके फोन की बेल हो गई, वो ऐसी जुर्रत करता है कि जनाब मोबाइल निकाल के जनाब उसको ऐसे देखा, उसको जनाब हाथ साथ मारा, उसको साइलेंट किया, दोबारा जेब में डालिए। नमाज नहीं टूटी, बड़ी पक्की नमाज है भैया आपकी है। हमने नमाज को क्या समझ रखा है? लेकिन बंदो, ये गुंजाइश है कि अगर आप साइलेंट करना भूल गए हैं तो आप जेब के अंदर ही हाथ लगा दें। आपको पता होता है कि इसका साइलेंट वाला बटन कौन सा है, हाँ जी, जो ऑन और ऑफ करने वाला बटन है, उसको अगर आप दबा देंगे तो कम से कम बेल तो बंद हो जाएगी ना। और कई बेचारों को तो पता ही नहीं होता कि बंद होंदा कितना। यहां तो क्या हर में काबा भी महफूज नहीं, यहां तो क्या हर में नबी भी महफूज नहीं। नमाज जमात के होते हुए वहां अल्लाह के नबी की मस्जिद में भी जनाब कभी कोई इधर से कोई इधर से आवाजें बुलंद हो रही होती। इबादत की रूह मिट गई, खत्म हो गया। और इस चीज ने हमारे अंदर की जो थोड़ी बहुत रूह थी रही, कई कसर इसने पूरी कर दी। सुबह जब आंख खुलती है, सबसे पहला काम हमारा इसको देखना होता है। डेटा ऑन करना है हमने, नेटवर्क हमने ऑन करना है, फिर हमने व्हाट्सएप को चेक करना है, कोई बहुत ज्यादा अहम मैसेज तो नहीं आया। भी अल्लाह के बंदो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको,
جی اس کو نہ استعمال کریں. الارم لگا تو الارم بند کر کے اس کو رکھ دیں, وضو کریں, وضو کر کے نماز پڑھ لیں, کچھ ذکر کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. اس کے بعد جب اپنے معمولات سے فارغ ہو جائے پھر جا کے دیکھ لو بھائی. ایسی عادت بن گئی ہماری, ایسی عادت, ہر 5 سے 10 منٹ بعد ہم نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کو ضرور دیکھنا ہے. یہ عادت بن چکی ہے ہماری. نہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے ہم پیدل جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, ہاں جناب سواری پہ بیٹھے ہیں, ہم اپنے موبائل میں اتنے مست ہیں. آئے روز آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں, موبائل یوز کرتا کرتا بندہ لڑکا جو ٹرین کے نیچے آ گیا, پتہ ہی نہیں چلا, ٹرین آ گئی, موبائل یوز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے اس علاقے میں 1-2 واقعات ہو چکے ہیں, ٹرین کے نیچے آنے والے 2-3 خودکشیوں کے واقعات. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. لوگ تو یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ شاید جان چھوٹ جائے, جان چھوٹنے والی نہیں ہے بھائی. خودکشی گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. جس آلے سے بندہ اپنے آپ کو قتل کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی طرح کی سزا ملے گی. اسی لیے کہا گیا کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ جو ہے علاقے کے معزز لوگ نہ پڑھیں, تاکہ دوسروں کو عبرت ہو, تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ جناب فلاں بندے نے خودکشی کی تھی, جس کی اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کرام نے, معزز لوگوں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. بندہ ایسا قدم اٹھانے سے محفوظ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک کی بولو بھائی, قرآن پاک کی تلاوت, بھوکوں کو کھانا کھلانا, پیاسوں کو پانی پلانا, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کا علمی اندازہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا. این شہادت کے وقت میں, این شہادت کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت ہوتی ہے اور فرمایا عثمان, عثمان کل کو آپ نے روزہ ہمارے پاس افطار کرنا ہے. واہ واہ واہ, کیسے لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. جب شہادت ہوئی ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور قربان جائے خون بھی اس عید پہ گرا جس عید کا مفہوم یہی ہے. اور تو عثمان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا, لیکن کوئی بات نہیں, ان شہید کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہائے, کسی کی شہادت کی گواہی کوئی میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خیبر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی مکے کی سرزمین دے گی, کسی کی شہادت کی گواہی جناب خندق دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ تبوک دے گا, تبوک کا میدان دے گا. ہاں ہاں, یہ بھی بڑے معزز احترام والے مقامات ہیں جہاں جہاں حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن قربان جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی گواہی کی باری آئے گی اس وقت اللہ کا قرآن منظر پہ آئے گا اور قرآن آ کر گواہی دے گا کہ یا اللہ حضرت عثمان بھی تیرے دین کی خاطر شہید ہوئے تھے, میں خود قرآن ان کی شہادت کا گواہ ہوں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت صحابہ کرام. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک نظریے کی بات کرنے لگا ہوں, عقیدے کی بات. اپنی زبان کو انتہائی کنٹرول میں رکھنا چاہیے بھائی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد, عقیدے کی بات کر رہا ہوں, انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر امت میں کوئی احترام والی, کوئی ادب والی معزز جماعت اگر کوئی ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت ہے. بات سمجھ رہے؟ نمبر 2, نبوت اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. جس کو اللہ نے منتخب فرمایا اسی کو نبی بنایا. بات سمجھ رہے؟ ہاں, جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے,
अल्लाह ने जिसको चुना उसको नबूवत अता फरमाई। ऐसे सहाबियत भी ये अल्लाह तबारक व तआला के इंतखाब है, जिसको अल्लाह ने चाहा उसी को सहाबियत का दर्जा नसीब फरमाए। बात समझ रहे हैं? अबू जहल को सहाबी कह सकते हैं? बोलो। उतबा, शैबा, उमैया, इन्होंने तो हुजूर को देखा था ना, इनको सहाबी? हाँ, सहाबी होने के लिए जरूरी है, शर्त यह है कि कलमा भी पढ़ा हो और उसी पे खात्मा हुआ हो। मैं कहता हूं अबू जहल ने अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह का चेहरा देखा होता कभी भी जनाब जहन्नम का ईंधन ना बनता। उसने अगर देखा तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा था, उसने अगर देखा तो अपनी सरदारी को देखा, उमैया ने अगर देखा तो अपनी सरदारी को देखा, उतबा शैबा ने अगर देखा दुनिया की जनाब सहूलियात को देखा। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह की निगाह से देखते तो कभी भी जहन्नम का ईंधन ना बनते। हाँ, मालूम हुआ नबूवत अल्लाह का इंतखाब है। जैसे अल्लाह का इंतखाब नबूवत है, ऐसे सहाबियत ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतखाब है। कोई बंदा इबादत करके सहाबी, बोलो बोलो, कोई बंदा, अच्छा कोई अगर कहे कि मैं इबादत कर रहा हूं इतनी की इतनी की इतनी की इतनी की कि अब मैं नबी बन गया, बोलो नबी बन गया, मान जाएंगे उसको? मिर्ज़ा गामे ने यही कुछ तो किया था। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, मिर्ज़ा गामा मिर्ज़ाई कादियानी, उसने यही कुछ तो किया है। भला नबी आंख से काना होता है? नबी तो वो होते हैं जिसके हुस्न की कसमें अल्लाह अपने कुरान में उठाए हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ने अपने महबूब की सारी जिंदगी की कसम उठाई है अपने कुरान में। यासीन, यासीन, हुजूर के दांत, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, प्यारे आका की आंखें, अलम नशरह लका सदरक, प्यारे आका का सीना, यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, प्यारे आका के हाथ मुबारक और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, वज़्ज़ुहा, प्यारे आका के चमकते चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, प्यारे आका की स्याह जुल्फ़ों की कसम। अल्लाह ने कसमें उठाई हैं प्यारे आका के हुस्न की। और नबी वही होता है कि उसके अंदर कोई ऐब। तो मिर्ज़ा गामा कितना नबी बन के आ गए। अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए, अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमा दी हैं। कितने लोग हैं लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जिन्होंने दुनिया को देखा और इस काने को अपना नबी मानकर हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन गए। ये आपके पड़ोस में है ना, बोखवाल में है मिर्ज़ाई, और ये सांदल कॉलेज के साथ वो दीवार है बनी हुई, वो मिर्ज़ाइयों का वो है, उधर कब्रस्तान है। मेरे शागिर्द है समनाबाद से, उसने मुझे कॉल की यहाँ पहुँच के इधर, कहते करसम मैं एक जनाजे के लिए आया हुआ हूँ, गुलाम अहमदाबाद से एक मैयत लाई गई यहाँ, वो हमारा दोस्त है, हमारे साथ पढ़ता है, क्लास फेलो हमारा, तो वो यहाँ मैयत लेकर आए हैं। तो कहते हम इंटर हो गए अंदर, लेकिन मुझे कोई ना तशवीश हुई है कि इतनी दूर से उसको उठा के यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो इत्तेफाक हुआ उसने मुझे फ़ोन कर लिया। मैंने कहा कहाँ? तो उसने मुझे लोकेशन बताई। मैंने कहा फौरी तौर पे यहाँ से निकल जा। कहते कर सब क्या हुआ? मैंने कहा ये मिर्ज़ाइयों का कब्रस्तान है और ये जो बंदा है ये भी कादियानी था, उसको यहाँ दबने के लिए लेके आए। दबने आए से ना हैं? मैं कहा फौरी निकल जाओ। उसने बाद में शुक्रिया अदा किया, कर सब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। बहरहाल मैंने कहा नबी भी वह भी चीज़ है और सहाबियत भी, अकीदे की बात कर रहा हो, नबूवत भी अल्लाह की अता है और सहाबियत भी अल्लाह की अता है। हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो जमात है जिनके ज़रिए से हमें कुरान मिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिली। ठीक है, और ऐसे ही दीन इस्लाम सहाबा से पहुंचा। और इसी तरह ये बात भी आबे ज़र से लिखने के काबिल है। क्या? एक होता है डायरेक्ट शागिर्द, एक होता है इनडायरेक्ट।
ایک ہوتا ہے بلا واسطہ، ایک ہوتا ہے بل واسطہ۔ بلا واسطہ زیادہ قریب ہوتا ہے یا بل واسطہ زیادہ قریب ہوتا ہے؟ نا، بل واسطہ نہیں، بلا واسطہ، جس میں کوئی واسطہ نہ ہو، ڈائریکٹ میرا کوئی شاگرد ہے، وہ ڈائریکٹ شاگرد وہ زیادہ میرا قریب ہوگا یا میرے شاگرد کا آگے شاگرد میرے زیادہ قریب ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے وہ شان دی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی واسطے کے شاگرد ہیں۔ تو عظمت والی جماعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں پہ اللہ پاک نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ اور میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو بندہ میرے جس صحابی کی اقتداء کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہی بات ارشاد فرمائی میرے آپ کے آقا نے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو کبھی بھی ملامت نہ کرنا میرے بعد۔ پیارے آقا کے ارشاد سنا رہا ہوں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو کبھی ملامت نہ کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہاں، بخشش چاہتے ہو اللہ سے، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو، پیارے آقا کی شفاعت اگر ہم چاہتے ہیں، ہمیں جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سارے صحابہ معیار حق ہیں، جس صحابی کی بھی اقتداء کی جائے گی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کی ناموس، اور اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنا، یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی میل پیدا کر لی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اور آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دیکھو، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھائی گھر میں ہیں، باپ ہے، آپس میں کچھ نہ کچھ جھگڑا، بولو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اگر کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ میرے آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ میرے آپ کے پاس کیا کسوٹی ہے؟ کون سا پیمانہ ہے؟ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشاجرات کے بارے میں فیصلہ کریں، ان میں حق پہ کون تھا، حق پہ کون نہیں تھا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ بھائی صحابہ کرام کی آپس کی باتیں ہیں۔ ہاں جی، کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی، قرآن پاک تو میرے آپ کے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ بولو بھائیو، موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ قرآن بڑا پڑا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ، اور اللہ نے صرف پیارے آقا کے دور تک نہیں، قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا ہے کہ میں خدا نبی کے صحابہ سے راضی ہوں اور یہ نبی کے صحابہ مجھ خدا سے راضی ہیں۔ تو اگر صحابہ کی آپس میں کوئی مشاجرت ہوئی ہے تو اس میں اور آپ ان کے بارے میں فیصلہ اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں عقیدے کی بات یہ ہے، ان کو معیار حق سمجھا جائے، عدول سمجھا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا جائے۔ صحابہ کا دفاع وہ ایسے ہے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع ہو رہا ہے۔
کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چونکہ مہینہ ہے، 18 ذی الحجہ کو ان کو شہید کیا گیا، مناسب سمجھا ان کی سیرت کے حوالے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ نے ان کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، شرافتوں سے نوازا ہے، دور دماد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا بڑا اعزاز پوری کائنات میں یہ اتنا بڑا اعزاز اکیلے عثمان کو ملا ہے جس کے گھر میں یکے بعد دیگے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ذوالنورین کا لقب ملا، 2 نوروں والے پیارے آقا کی 1 بیٹی آئی، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی پیارے آقا نے نکاح میں دے دی اور فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہ سعادت کی زندگی ہے، یہ سعادت کی زندگی ہے۔ یہ سعادتیں ایسے نصیب ہوتی، یہ زندگی تھی سعادت والی، یہ زندگی تھی اتباع سنت والی، یہ زندگی تھی دین اسلام پہ چلنے والی، سعادت کی زندگی تھی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرماری، اور جب موت آ رہی ہے تو خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے اور شہادت کی موت اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔